اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد امام علی مقام اب خود ہی میدان کارزار کا رخ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ تمام ساتھی ایک ایک کر کے آپ پر فدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک نظر میدان کارزار کو دیکھا، پشت پر ویران اور جلے ہوئے خیمے ہیں۔ اہل بیت کے ایک دو بڑے خیمے ہیں جن میں چیخوں راہوں کی صورت میں زندگی کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ دائیں جانب اور سامنے جہاں تک بھی نظر جاتی ہے یزیدی فوجوں کے پرے نظر آ رہے ہیں۔ سورج کی تپش میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ خیمے کے اندر جا کر اہل بیت کو آخری وصیت کر کے دربار خداوندی میں حاضر ہو جاؤں۔ ابھی آپ نے یہ خیال فرما کر خیموں کی طرف رخ ہی کیا تھا کہ سامنے ریت کا ایک بگولا سا اٹھتا ہوا نظر آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بگولے کے اندر ایک ناقہ سوار نظر آیا۔ آپ کو بھی شاید اسی کا انتظار تھا، اس لیے کہ کربلا کی خونی تصویر میں یہ خاکہ خالی تھا۔ ناقہ سوار آپ کے سامنے پہنچ چکا تھا، اونٹ بھی پسینہ پسینہ تھا اور ناقہ سوار بھی پسینہ میں شرابور تھا۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، اور پھر میدان کارزار کو دیکھ کر مضطرب و پریشان ہو گیا۔ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں آپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، دوست، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے تحت یہاں رکے ہو۔ اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ، ورنہ خدا حافظ، مجھے دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں۔ اور پھر خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو وہ شخص پکار اٹھا، یا امام، میری بات سن لیجئے۔ آپ رک گئے تو اس نے کہا، حضور، میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ آپ جب مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو میں وہاں پر موجود تھا۔ حج کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ میں زیارت رسول کے لیے حاضر ہوا تو وہاں میں نے ایک پردہ نشیں بچی کو دیکھا جو روضہ رسول کے ساتھ ہی روضہ بطول کے باہر بلند آواز سے رو رہی تھی۔ لوگ جا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتے اور پھر اس کا سوال پوچھ کر واپس آ جاتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچی سے پوچھوں کہ اسے کیا ضرورت ہے، شاید میں ہی اس کے کسی کام آ سکوں۔ پھر جب میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ اس طرح روتی کیوں ہیں اور آپ کون ہیں، تو معصومہ نے میری بات سنی اور زیادہ رونے لگی اور فرمایا، یا میں صغرا بنت حسین ہوں۔ میرے ابا جان مکہ معظمہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ مجھے چچا عبداللہ بن جعفر نے بتایا کہ کوفہ گئے ہوئے بھی انہیں کئی روز ہو چکے ہیں، ان کا خیریت نامہ نہیں آیا۔ میں بیمار تھی، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے تھے اور وہیں سے کوفہ چلے گئے ہیں۔ مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ چچا جان، میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ میرے ابا جان نے فرمایا تھا، ہم تمہیں جلد ہی اپنے پاس بلوا لیں گے۔ میرے بھائی جان علی اکبر نے میرے ساتھ بڑا پکا وعدہ کیا تھا کہ میری پیاری بہن، میں تمہیں خود آ کر لے جاؤں گا، مگر نہ ابا جان نے کسی کو لینے بھیجا، نہ ہی بھائی جان علی اکبر ابھی تک آئے۔ چچا، میں بے حد اداس ہو گئی ہوں۔ مجھے ننھے علی اصغر کی یاد بہت ستاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے سی کر رکھے ہوئے ہیں، میں اس کے خالی جھولے کو جھلاتی رہتی ہوں۔ یا اگر آپ نے کوفہ کی طرف جانا ہو تو میرا خط میرے ابا جان کے نام لے جائیں، بس میرا صرف یہ کام ہے۔ اس کام کے عوض میں آپ کو کئی چیزیں پیش کروں گی۔ اور پھر وہ بچی حجرہ کے اندر چلی گئی اور میرے روکتے روکتے ایک ایک کر کے کئی چیزیں اٹھا لائی، جن میں کچھ برتن، ایک جا نماز تھا، ایک دو کپڑے کی چادریں تھیں اور ایک پوٹلی میں چند چھوٹی چھوٹی چیزیں اور سکے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔
میں نے بچی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، لاؤ بیٹی اپنا خط مجھے دے دو، میں اسی طرف کا رہنے والا ہوں، میں تمہارا خط ضرور پہنچا دوں گا، اور یہ اپنی چیزیں اٹھا لو، میں اہل بیت رسول کا خادم ہوں، اور یہی کیا کم سعادت ہے کہ ابن رسول کی بیٹی کا قاصد بن کر جاؤں، مگر بچی بضد تھی کہ یہ سامان تم ضرور لے لو، تم یہ سامان تھوڑا سمجھ کر نہیں لے رہے ہو، یہ سامان دیکھنے میں ضرور تھوڑا لگتا ہے لیکن بہت قیمتی سامان ہے بابا، اس میں میری دادی فاطمۃ الزہرا کے ہاتھوں کی کئی چیزیں ہیں، یہ تھوڑا سا سامان قبول کر لو، میرے بابا کو جب تم میرا خط دو گے تو وہ اور بھی بہت مال و دولت دیں گے، میرے ابا جان بڑے سخی ہیں، وہ تو سائلوں کو ویسے ہی بہت کچھ دیتے ہیں، تم ان کی بیٹی کے قاصد بن کر جاؤ گے پھر تمہاری تو بہت ہی قدر کریں گے، اس کے علاوہ ہم سب تمہارے حق میں دعا بھی کریں گے اور اپنے نانا جان سے جنت بھی لے کر دیں گے۔ اس مظلومہ نے درد و فراق کی اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں جن کے بیان کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، میں نے منت سماجت کر کے وہ سامان واپس کر دیا تھا اور یہ خط لے کر آپ تک پہنچا ہوں، میں نے دور سے اس طرف فوجوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے راستہ بدل کر ادھر آیا تاکہ دیکھتا جاؤں کہ لشکر کدھر جا رہا ہے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو آپ کو اس حال میں پایا۔ امام علی مقام نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا کہ لاؤ میری بیٹی کا خط دے دو، میری بیٹی نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ابا جان تمہیں بہت کچھ دیں گے، اب تم ہمیں ملے ہی ایسے عالم میں ہو کہ ہم تمہیں دنیاوی مال سے کچھ نہیں دے سکتے، جو تمہارا حق بنتا ہے، البتہ ہم اپنی بیٹی کا دوسرا وعدہ ضرور پورا کریں گے، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے، پھر بھی ٹھہرو، ہمیں اہل بیت کے خیموں میں سے جو کچھ بھی میسر آ سکا تمہیں لا کر دیتے ہیں۔ قاصد نے سنا تو چیخیں نکل گئیں، عرض کیا، یا امام، میرے لیے وعدہ آخرت ہی بہت بڑی دولت ہے، خدا کے لیے اپنی یہ امانت بھی لیتے جائیں۔ پھر وہ کجاوے سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال لایا، آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کی، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں۔ امام مظلوم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی سنبھالی اور دل ہی دل میں کہا، صغرا بیٹی، اب تیرے اصغر کو کیسے یہ تیرا تحفہ پیش کیا جائے؟ اصغر کی ننھی سی قبر قریب تھی، آپ نے وہ پوٹلی اس پر رکھ کر فرمایا، اصغر بہن کا تحفہ قبول کر لو، اور پھر وہ کپڑے اور خط لے کر خیموں میں تشریف لے گئے۔ خط کیا تھا؟ تلوار تھی جو بیک وقت سب کے دلوں پر پھر رہی تھی، شکوے ہی شکوے، شکایتیں ہی شکایتیں، درد ہی درد، فراق ہی فراق، ابا جان سے شکوے، پھوپھی سے شکوے، امی سے شکوے، علی اکبر سے شکایتیں، سجاد سے شکوے، اصغر کی یادیں، سکینہ کے سلام، ایک ایک لفظ دلوں کو چیرتا جا رہا تھا، ایک ایک جملے پر چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ پے کرے تسلیم و رضا، امام مظلوم کی آنکھوں میں بھی اشکوں کا سیلاب آ گیا، درد و فراق کے آنسو بہے جا رہے تھے، دکھے ہوئے دل کے آنسو، گرم گرم اور آتشی آنسو، بیٹی کے غم سے غم آلود آنسو۔ ناموس محمد کے خیموں کا محافظ حضرت عباس کی شہادت۔ ناموس محمد کے خیموں کا محافظ اور پرچم حسینی کا حامل حضرت عباس علمدار حق و باطل کی اس جنگ میں کئی بار حصہ لے چکا ہے۔ یزیدی فوج کا ریلا جب میمنہ کی طرف بڑھتا ہے تو حضرت عباس پرچم ایمان لہراتے ہوئے اس پر حملہ آور ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر میسرہ کی طرف یزیدیوں کا دباؤ بڑھتا ہے تو اس طرف شیر کی طرح بڑھتے ہیں اور زور حیدری کے جوہر دکھا دکھا کر کچھ کو کاٹ دیتے ہیں اور کچھ کو کاٹ دیتے ہیں اور کچھ کو بھگا دیتے ہیں۔ شیطانی فوجوں نے کئی بار اہل بیت اطہار کے خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہاں تو عباس کا پہرا تھا، اللہ کے شیر کا پہرا، شبیر رضی اللہ عنہ کے علم بردار کا پہرا، جو بھی آگے بڑھتا یا کٹ جاتا یا پیچھے ہٹ جاتا۔
امام علی مقام کے تمام ساتھی اپنی جانوں کی نظریں دربار خداوندی میں پیش کر کے سرخرو ہو چکے ہیں۔ ابن بطول اب خود عزم جہاد کرنے والے ہیں۔ علم بردار حسین آگے بڑھے، سپہ سالار اعظم کو سلامی پیش کی اور عرض کیا کہ اے شہنشاہ مملکت تقدس و طہارت، ابھی غلام موجود ہے، خیموں کی حفاظت کا فریضہ ادا ہو چکا ہے، اب مجھے فدا ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ امام مظلوم نے آخری ساتھی کو بھی میدان جنگ کو جاتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر موجزن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا رضینا بالقضاء، ہم تقدیر پر راضی ہیں۔ حضرت عباس نے امام علی مقام کے دست اقدس کو چوما اور میدان میں آ گئے۔ ایک کے مقابلے میں ایک کیا آتا، یزید کی پوری فوج کانپ رہی تھی۔ آپ شیر کی طرح گرج رہے تھے اور باز کی طرح جھپٹ رہے تھے۔ ذرِ ید اللہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ ظہور میں آ چکا تھا۔ قوت خیبر شکن پورے جلال و جبروت کے ساتھ ظاہر ہو چکی تھی۔ جلال حیدری پوری شوکت و تمکنت کے ساتھ میدان میں جلوہ افروز ہے۔ وقت کے مرحبوں اور عطروں کی روحیں کانپ رہی تھی۔ علم بردار حسین حسینی پرچم کو لہراتا ہوا جدھر سے گزرتا ہے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ کا یہ عالم ہے کہ لوہے کی سپر کاٹ کے دستانے ہیں لوہے کی سپر کاٹ کے دستانے میں پہنچی، لوہے کی سپر کاٹ کے دستانے میں پہنچی، دو کر کے سپر خود کے پیمانے میں پہنچی، دو کر کے سپر خود کے پیمانے میں پہنچی، مل کر سرو گردن سے چلی شانے میں پہنچی، مل کر سرو گردن سے چلی شانے میں پہنچی، شانے سے بڑھی روح کے کاشانے میں پہنچی، شانے سے بڑھی روح کے کاشانے میں پہنچی، سرکش کا لہو خاک پہ برسا دیا اس نے، سرکش کا لہو خاک پہ برسا دیا اس نے، تب نکلی کہ جب خانہ تن ڈھا دیا اس نے، تب نکلی کہ جب خانہ تن ڈھا دیا اس نے۔ برسی جدھر کو رخ کیا جس پر پڑی پڑی، برسی جدھر کو رخ کیا جس پر پڑی پڑی، غوطے لگا رہی تھی لہو میں گھڑی گھڑی، غوطے لگا رہی تھی لہو میں گھڑی گھڑی، چوٹیں جو دشمنوں پہ پڑی تھیں کڑی کڑی، چوٹیں جو دشمنوں پہ پڑی تھیں کڑی کڑی، کٹ کے ہر زرہ کی جدا تھی کڑی کڑی، کٹ کے ہر زرہ کی جدا تھی کڑی کڑی، تلوار تھی کہ قوت پروردگار تھی، تلوار تھی کہ قوت پروردگار تھی، کشتوں سے باغیوں کے زمیں لال آزار تھی، کشتوں سے باغیوں کے زمیں لال آزار تھی۔ علمدار حسین کا حملہ اس قدر زوردار تھا کہ دشمنوں کو سر پیر کا ہوش نہ رہا۔ چلوں پہ تیر چڑھے کے چڑھے رہ گئے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بکریوں کی صفوں پر شیر نے چڑھائی کر دی ہو۔ سب اپنی اپنی جانیں بچانے کی فکر میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اگر کوئی حوصلہ کر کے تیر چلاتا بھی ہے تو وہ ہاتھ کانپنے کی وجہ سے خطا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اس مجاہد کی جرأت کی داستان ہے جس کے باپ نے در خیبر کو اکھاڑ کر ایک ہاتھ پر اٹھا کر اس کی ڈھال بنائی تھی اور پھر اس دروازے کو 40 مجاہدین اسلام جنبش بھی نہ دے سکے۔ ہاں یہ اسی قاتل مرحب و انتر کا بیٹا عباس علمدار ہے جو اکیلا دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر رہا ہے۔ آفتاب آگ برسا رہا ہے، زمین جل رہی ہے، 3 دن کی پیاس ہے، جسم پسینہ میں شرابور ہے، مگر حسینی مجاہد اس شان سے حملہ آور ہو رہا ہے جیسے ابھی تازہ دم ہو کر آیا ہے۔ لڑتے لڑتے خیال آیا کہ آخری بار ابن رسول کی زیارت کر لوں۔ گھوڑے کو مہمیز لگائی اور حق و صداقت کے پرچم کو بلند کرتا ہوا بارگاہ امام میں آ گیا۔ شاہ کو سلامی پیش کی، فاطمہ کے لال کی زیارت کر لی تو بدن میں ایک نئی قوت آ گئی، نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ واپس ہونے لگے تو خیموں سے صدائے
العطش بلند ہوئی، خیموں سے صدائے العطش بلند ہوئی، آپ خیمے کی جانب بڑھے۔ بی بی سکینہ نے عرض کیا کہ چچا 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ رو رو کر دی عرض سکینہ، چاچا کرم کماویں، نال تریہ دے مر چلی آں، پانی گھٹ پلاویں، کی دساں یا حضرت اپنے غم دی درد کہانی، اکھاں چوں ودی رو رو سارا مک گیا اے پانی، ایک دا درد نہیں مٹدا اتوں ہور مصیبت پیندی، اتھر دوی نہیں اوندے نہیں تے جب گلی کر لیندی، علم تیرے دیاں خیراں ہوں ون من سوال اج میرا، چاچا یاد حشر تک رکھاں میں احسان ای تیرا۔ جناب علم بردار نے بچی کی حالت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئے۔ خیمے کے ستون کے ساتھ مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے خشک مشکیزے کو اتار کر زمین کے ساتھ لٹکایا، جھک کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں پہلے تمہارے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میرا انتظار کرو، چچا اب واپس آئے گا تو اپنی بیٹی کے لیے پانی لے کر ہی آئے گا۔ اور پھر آپ حسینی پرچم کو لہراتے ہوئے اسی طرف حملہ آور ہو گئے جدھر فرات تھا۔ اس طرف فوجوں کا زور بھی زیادہ تھا اور پہرا بھی سخت تھا، مگر علی کا لال اسی طرح فوج یزید سے گزر رہا ہے جس طرح بادلوں کا سینہ چیر کر بجلی گزر جاتی ہے۔ آپ نعرہ شبیر لگا رہے تھے اور فوج اشقیاء کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے۔ تلوار حیدری کی زد میں جو بھی آتا جہنم میں پہنچ جاتا۔ لگایا نعرہ شبیر اور سوئے فرات آئے، قطع کرتے ہوئے اشرار کا دور حیات آئے۔ سپاہی فوج دشمن کے جو غازی سے الجھتے تھے، وہ تیغے نیز کے ہاتھوں جہنم میں پہنچتے تھے۔ کٹے کائی کی صورت سامنے سے بزدل دشمن، ہوئے فی النار خنجر سے گلے جتنے ملے دشمن۔ سپاہ شام پر غالب امیر کائنات آیا، دلاور تیغ زن عباس غازی تا فرات آیا۔ آپ ساحل فرات پر پہنچتے تو گھوڑے کو نہر میں داخل کر دیا، تھوڑا سا جھکے اور مشکیزے کو پانی سے بھر کر ڈور سے اچھی طرح باندھ لیا۔ پانی حاصل کر کے یوں معلوم ہوا جیسے پوری کائنات پر قبضہ ہو گیا ہو۔ ذہن میں خیال آیا کہ نواسہ رسول کی بیٹی پانی دیکھے گی تو کتنی دعائیں دے گی، خدا کرے تو یہ پانی اس تک پہنچ جائے، وہ کتنی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ جلد از جلد پانی لے کر پہنچ جانا چاہتے تھے کہ گھوڑے کا خیال آ گیا، یہ بیچارہ بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے۔ آپ نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی، گھوڑے نے پانی پر منہ رکھا اور پھر بڑی بے نیازی اور رعنائی سے گردن اوپر اٹھا لی۔ صابروں کا گھوڑا تھا، کیسے پانی پی لیتا۔ کوفی انسان تھے مگر بے وفا تھے، یہ جانور تھا مگر با وفا تھا۔ بے وفا انسان با وفا جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا وفادار تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ یزید نے خدا و رسول سے بے وفائی کی تھی اور اس کے ساتھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بے جان مٹی پھولوں کی ہم نشینی سے خوشبودار ہو گئی۔ صابروں کا گھوڑا صابروں کے ساتھ رہ کر صابر ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سوار نے پانی نہیں پیا، اس کے جذبہ وفاداری نے اسے سکھا دیا کہ جب تک مالک پانی نہ پئیں ہرگز پانی نہ پینا۔ اشارہ اسپ تازی کو کیا پانی کے پینے کا، پیاسا گرچہ تھا گھوڑا تھا واقف پر قرینے کا۔ لگا جب منہ سے پانی ہونٹوں تک جس دم تری آئی، ہٹائی خود ہی سطح آب سے گردن برعنائی۔ تھا مرکب رازداں بے شبہ ہم درد اس کو کہتے ہیں، جمال ہم نشین
درمن اثر کرد اس کو کہتے ہیں۔ جناب علمدار نے خیال فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی پی لوں تو تلوار زیادہ چلا سکوں گا۔ آپ نے پانی چلو میں بھر لیا، منہ تک لائے تو تشنا لبوں کی یاد آ گئی، ابن رسول کی یاد آ گئی، ابن رسول اللہ کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ کا تڑپنا یاد آ گیا، پاک دامنوں کے خشک ہونٹ یاد آ گئے، بیمار عابد کا جلتا ہوا سینہ سامنے آ گیا، علی اصغر کا ستا ہوا معصوم چہرہ یاد آ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور پانی زمین پر پھینک دیا۔ پانی ایسے لگا جیسے زہر ہلاہل ہو، تشنا لبوں کی یاد نے دل کو گھائل کر دیا۔ نبی کے خاندان والے پیاسے یاد آتے ہیں، پڑھا لاہور پانی ہاتھ سے سارا گراتے ہیں، تصور سامنے اصغر کو لایا تو تڑپ اٹھے، سکینہ کا تڑپنا یاد آیا تو تڑپ اٹھے، خیال آیا جناب اکبر و قاسم کی پیاسوں کا، جناب زینب کبریٰ کا، حیدر کے نواسوں کا، خیال آیا جناب فاطمہ کا لال پیاسا ہے، میں کیوں پانی پیوں پیاسا محمد کا نواسا ہے۔ یہ سوچا تو اسی لمحے پلٹ عباس آتے ہیں، لبے دریا پہ جا کر بھی وہ لے کر پیاس آتے ہیں، لبے دریا پہ جا کر بھی وہ لے کر پیاس آتے ہیں۔ حیدر کا شعر جس شان و شکوہ کے ساتھ ساحل فرات پر پہنچا تھا، اسی جلال و جبروت اور مجاہدانہ کر و فر کے ساتھ پانی لے کر واپس آ رہا ہے۔ راستے میں یزیدی فوج اسی طرح حائل ہے۔ عمر ابن سعد پکار اٹھا، ساتھیوں بزدلی نہ دکھاؤ، اگر یہ پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ علی کے ان دونوں بیٹوں عباس اور حسین نے پانی پی لیا تو یہ تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، ابھی وقت ہے، پورے زور سے حملہ کر دو اور اس اکیلے کو پانی پینے سے پہلے ہی زیر کر لو۔ مسلسل عمر ابن سعد محوے شور و شیون تھا، برابر مبتلا اس فکر میں، اس غم میں دشمن تھا۔ لیے جاتے ہیں پانی مشک میں عباس دریا سے، اگر پانی سے اب بھی ہو گئے سیراب یہ پیاسے تو روح تازہ پھر آ جائے گی ابنائے حیدر میں، نئی قوت ابھر آئے گی پھر سبت پیمبر میں، پھر ان سے یہ شکستہ فوج ہرگز لڑ نہ پائے گی، سپاہ شام سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے گی۔ بار بار غیرت دلانے اور فوج یزید کے کچھ حواس درست ہوئے اور انہوں نے چوطرفہ حملہ کر دیا۔ ابن حیدر اکیلا ہے اور اس پر تیروں، تلواروں، نیزوں اور بھالوں اور برچھیوں کی بارش چاروں طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ پوری جمع مردی اور بہادری سے لڑتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اور جو بھی تلوار کی زد میں آتا ہے کٹ جاتا ہے۔ علمدار کا گھوڑا بھی بڑھ رہا ہے اور دشمن کا گھیرا بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ پوری شدت سے مصروف جنگ ہیں کہ عقب سے نوفل نامی لعین نے آپ کے داہنے بازو پر بھرپور وار کر دیا۔ آپ کا بازو کٹ گیا، خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے تلوار سنبھالی اور چند قدم لڑتے ہوئے اور آگے بڑھائے۔ اب چہرے پر جلال پہلے سے بھی بڑھ چکا ہے، تلوار برابر چل رہی ہے کہ کسی شقی نے پیچھے سے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ اب شہزادہ رسول کے پرچم بردار کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، پانی کی مشک بھی نیچے گری ہوئی ہے اور تلوار بھی نہیں چل سکتی۔ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، دل خون ہو کر رہ گیا، جسم سے شرارے پھوٹ نکلے، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا اور ایک تجویز سامنے آ گئی۔ سقائے سکینہ نے مشک کو دانتوں میں اٹھا لیا۔ سقائے سکینہ نے مشک کو دانتوں میں اٹھا لیا۔ اس منظر کو خود ہی سمجھنے کی کوشش کرو، قلم میں تو طاقت نہیں کہ اس نظارے کی تصویر کشی کر سکے۔
آپ نے دانتوں میں لے کر حسینی پرچم کو گلے سے لگایا اور پھر دانتوں میں مشق اٹھا کر اس سے پرچم کو بھی سہارا دیا اور چند قدم مزید آگے بڑھائے۔ دشمنوں کی طرف سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشکیزہ میں پیوست ہو گیا اور پانی کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں جذب کر لیا۔ پانی کربلا کی تپتی ہوئی زمین نے جذب کر لیا۔ پانی کو تو پہنچنا ہی نہیں تھا۔ امام علی مقام کا امتحان تو مکمل ہی اس طرح ہونا تھا کہ آپ پیاس سے تڑپتی ہوئی اہل بیت کے سامنے 3 دن کی پیاس لے کر ہی حوض کوثر پر پہنچیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ساقی حجاج حضرت ابو طالب کے پوتے، ساقی کوثر حضرت علی کے بیٹے اور سقائے سکینہ حضرت عباس کے جذبات کیا تھے، آپ کا انداز خدمت گزاری کیا تھا، آپ میں اہل بیت رسول کا مقام کیا ہے، آپ کے سینے میں حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت کے نقوش کیا تھے۔ ذرا تصور تو کریں کہ اس دردناک منظر کا کہ اپنے دونوں بازو کٹ کر زمین پر گرے پڑے ہیں، دونوں شانوں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں تو انسان غم سے ہی مر جاتا ہے، مگر حضرت عباس کو اپنے بازو کٹ جانے کا غم نہیں، سکینہ کی پیاس کا غم ہے، اپنے اس وعدے کا غم ہے جو سکینہ کو پانی پلانے کا کر کے آئے تھے۔ پانی لے کر پہنچنے کی آس بھی ٹوٹ چکی ہے اور سیف حیدری بھی چھوٹ چکی ہے اور کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ گری ہوئی ہے۔ اہل بیت کے پانی نہ پی سکنے کا بھی غم ہے اور امام علی مقام کے اکیلے رہ جانے کا بھی صدمہ ہے۔ خالی مشق اسی طرح دانتوں میں دبی ہوئی ہے کہ سامنے سے کسی شقی القلب کا تیر آتا ہے اور آپ کے سینہ بے کینہ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ تیر سینے کے آر پار ہو چکا ہے، بازو ساتھ ہوتے تو شاید کھینچ بھی لیا جاتا، مگر اب تو بازو بھی ساتھ نہیں اور شبیر بھی دور ہیں۔ حیدر کے لال کے سینے سے تیر کون کھینچتا؟ وہاں تو تیر چلانے والے تھے۔ آپ کو پوری طرح بے بس دیکھ کر فوج اشقیاء کا حوصلہ بڑھ گیا اور بڑھ بڑھ کر غازی نامدار کے کٹے پھٹے سینے پر تلواروں کے وار کرنے لگے۔ آپ شہید ہو گئے تو پھر بھی باز نہ آئے اور جسم نازنی پر تلواریں برساتے رہے، بزدل کہیں کے۔ جب حیدری شیر تلوار لے کر سامنے آیا تھا تو لومڑیوں کی طرح چھپتے پھرتے تھے، اب وہ شہید ہو گیا ہے تو اس کی لاش پر تلواریں برسا کر اپنا جوش ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کینہ توز اور کمینہ انسان آداب دشمنی سے بھی واقف نہیں ہوتا۔ امام علی مقام نے حضرت عباس کی یہ حالت دیکھی تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے فوراً وہاں پہنچ گئے۔ چند لمحوں کی تو بات تھی، حضرت عباس تو ساحل فرات سے حوض کوثر کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام کو سامنے آتے دیکھا تو یزیدی لاشا عباس سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، ظالموں، تم نے میرے بھائی کی لاش پر بھی تلواریں چلائی ہیں، خدا تمہیں کبھی سرخروئی نصیب نہ کرے۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا الیہ راجعون۔